کی گھر کی باتیں سٹیج پہ کرنا ٹھیک ہے، کرنی چاہیے. سنیے، اب اس بدبخت نے میرے نبی کی بے ادبی کر ڈالی. ایک تو ہاتھ کا اشارہ کیا، دوسرا تبن، اس کا معنی ہے تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، یہ لفظ کا معنی ہے. اس نے ایک لفظ بولا. اب دیکھتے ہیں ستار غفار مولا کتنا برداشت فرماتا ہے. اب جب رب بولا پہ گیا رولا، رب بولا تو یوں بولا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. کب؟ فرمایا اب. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ہن ملوانے نو سد ہو گئی حد. کہتے ہیں نبی بھی تو بندہ ہے، اور بھی کی نسل بدل شکل کر کچھ عقل، نبی نبی ہے. کیا کہا؟ تبت یدا. ایک لفظ کہا تھا چاچے نے، لیکن رب نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو سمجھایا کہ میرے نبی کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ بھی کوئی بولے گا تو رسول تو چپ رہے گا، لیکن رب اس کی نسل کو نہیں چھوڑے گا. کیا؟ تبت یدا، اس کا معنی ہے کہ اب تبت یدا ابو لہب، ابی لہب. فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اشارہ کیا تھا نا ایسے. ہائے ہائے، رب نے کہا تو نے ہاتھ اٹھایا کیسے؟ تیرا یہ ہاتھ میرے محبوب کی طرف اٹھا کیسے؟ جو صفت خدائی ہے وہی غیرت اللہ پاک نے بندوں کو بھی عطا، اور جس میں اپنے نبی کی غیرت نہیں اس سے بڑا خنزیر کوئی نہیں. زمانے کا سب سے بڑا دیوس وہ آدمی ہے جس میں نبی کی عزت کی غیرت نہیں ہے. لکھ رکھو. اللہ پاک نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور آگے کہا ہم ادھار نہیں رکھتے، تب ٹوٹ گئے. آگے کہا تجھے مان ہے کہ تو بڑا دولت مند ہے. ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اسے بچا نہیں سکے گا ہماری پکڑ سے. وما کسب، کاروبار کا مان ہے. فرمائے تیرے پلازے، تیری دکانیں، تیری مارکیٹیں، میرے محبوب کے گستاخ، یہ کچھ بھی تجھے بچا. اور آگے کیا کہا؟ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب جلے گا، داخل ہوگا اس آگ میں جو لپٹے مار رہی ہے. اور فرمائے یہ کلا نہیں جائے گا، پورا ٹلہ جائے گا، پوری جماعت جائے گی. گستاخوں کی پوری، ان کی بچیاں، ان کے بچے، ان کے کچے سارے. وامرأتہ، فرمایا اس کی بھیڑی عورت، اس کی بیوی. وامرأتہ، کسی کی عورت کا یوں ذکر کرنا ماتھے پہ واٹ نہیں چڑھ جاتا. رب فرماتا ہے وامرأتہ، اس کی عورت، وہ جو لکڑیوں کے گٹھے اٹھائے پھرتی ہے. مکے کے سردار کی بیوی جاتی ہے جنگل میں، نکیلے کانٹے اور لکڑیاں چن کے لاتی ہے، نامراد صرف اس لیے کہ رات کو مدنی عربی حرم کو جائے گا، رستے میں بچھاؤں گی، اس کے پاؤں میں لگیں گے، مجھے
سکون آئے گا. کچھ گستاخ یوں بھی سکون لیتے ہیں. اللہ نے خبر لی، فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ جو لکڑیوں کے گٹھے لے کے پھرتی ہے، یہ کھترانی، یہ منحوس عورت. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فرمایا فی جیدہا حبل، اس کی گردن میں ڈالے جائیں گے رسے. فی جیدہا حبل من مسد، رسی اس کی گردن میں پڑے گی. اور جو فرمایا وہ کر دکھایا. ابو لہب کے بیٹوں کو رب نے شیروں کے منہ میں ڈلوایا، رب نے جنگل کے کتوں سے مروایا. ابو لہب کو جہنم میں جلایا، اس کی بیوی کو گلے میں رسا ڈال کے خود پھانسی پہ چڑھایا. یہ رب نے قرآن میں بتایا. جو نبی کے مقابلے میں آیا، رب نے اس کو دونوں جہان میں ذلیل و رسوا فرمایا. یہ نعرہ قرآن نے لگایا. اس کا مطلب آپ کو سمجھ آیا کہ کوئی حضرت موسیٰ پہ انگلی اٹھائے رب نہیں بولتا، کوئی حضرت عیسیٰ کی ماں پہ انگلی اٹھائے رب نہیں بولتا، کوئی حضرت یوسف پہ الزام لگائے رب، یوسف پہ الزام لگے رب بچے کو بلواتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگے رب خود موسیٰ علیہ السلام کو بلواتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ کی ماں پہ الزام لگے رب چپ عیسیٰ کو بلواتا ہے. لیکن میرے نبی کے گھر والوں پہ، در والوں پہ انگلی اٹھے رب خود. سرکار کی زوجہ پاک پہ انگلی تھی تو 17 آیتیں قرآن کی. اللہ اکبر، شان ہے میرے نبی کی. اسی لئے میں کہا کہتا یہ ملوانے نرے ایانے یہ کی جانن. حضرت میاں کھڑی والے نے ٹھیک کہا تھا کہ چام چڑی دے. کس کے؟ کدے ویکھی نے؟ کب؟ رات کو چام چٹھی. کیا نام ہے؟ چام چٹھی، چام چڑک. چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلونا. یہ جڑی چام چٹھی ہے یہ کہتی ہے کہ سورج نرئی کالا ہے. کیوں؟ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. فرمایا بول دو او ایمان والو، جب میرے نبی سے کوئی آدمی آ کے سرگوشی کرے، کوئی بات کرے تو میرے محبوب سے بات کر رہا ہے، کوئی مذاق ہے؟ ایک فرش پہ رینگنے والا عرش پہ چلنے والے سے بات کر رہا ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ محبوب خدا سے بول رہا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ انہیں کہو پہلے کچھ صدقہ کریں پھر بات کریں. اب میں اس کا مفہوم یوں کہوں، پہلے کچھ خرچہ کریں پھر کیوں جی پھر خرچے تے جدو موسم آیا پھر قادری صاحب تسی جانو تے تمہاری مسیت جانے. قدمو یہ ہے 28واں سپارہ سورہ مجادلہ. فرمایا پہلے کچھ صدقہ دو. میرے محبوب سے بات کرنے کے لیے تمہیں پتا تو چلے کس سے بات ہو رہی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے. اب جو تھے اندر سے کالے انہوں نے کر لیے ٹالے. انہوں نے کہا جی مولا علی تو پوچھ لائے. اب کہنے لگے علی تو پوچھ لے، صدیق تو پوچھ لے، عمر تو پوچھ لے. فرمایا پہلے تو تم نیڑے نیڑے لگ رہے تھے، اب ہم پوچھ لیں. خرچے کا وقت آیا تو پھر کیسے بھاگنے لگے ہو. اللہ اکبر. مولا علی تازی مزدوری کر کے آئے، یہ آیت نازل ہو چکی تھی. آ کے کہا کتنے لگیں گے؟ ایک
ایک صدقے میں دیا، بات پوچھی، دوسرا دیا، پھر پوچھی، اب مزے آ گئے، جیب بھری ہوئی ہے، لمبی ملاقات۔ اب جن کے پاس تھا وہ تو ہو گئے خوش، اور جو تھے ابو ہریرہ، وہ جو تھے بلال، نکر میں لگ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے اوے سوال کرنے والوں، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ہمارا رستہ بھی بند کر ڈالا، اوے نہ جیب میں کچھ ہوگا، نہ کبھی بات کر سکیں گے، ہائے تم نے یہ کیا ظلم کمایا؟ اوپر والا تو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جبریل جن کو دوڑانا تھا دوڑا دیا ہے، اب ان غریبوں کا نقصان ہو جائے گا، جلدی جا بول اِلَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جنہاں دی جیب خالی ہے انہاں نو معافی ہے۔ سب خود قانون بنائے، سب سے پہلے اپنے محبوب کی عزت کا رکھوالا خود اللہ، پھر صحابہ نے ڈیوٹیاں نبھائیں۔ میں نے اشارہ کیا تھا احد اپنا حدیبیہ کا مقام تھا، مکے کا سفیر اور سردار عروہ بن مسعود ثقفی میرے نبی سے مذاکرات کر رہا تھا، مکے سے 26 کلومیٹر دور بیٹھے تھے حضور، برس رہا تھا نور، اور مکے کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی میرے نبی سے مذاکرات کر رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس سردار کا ہاتھ بار بار حضور کی داڑھی پہ لگ جاتا، اس کا حضرت مغیرہ بن شعبہ، اسی سردار کا بھانجا، وہ اوپر تلوار لے کے کھڑا تھا میرے محبوب کا پہرے دار بن کے، اس نے جب بار بار ہاتھ حضور کی داڑھی سے چھوتا دیکھا، اس نے اپنی تلوار سے اپنے ماموں کے بازو کو کچوکا دیا، فرمایا اخر یادکا عن لحیتہ، میرے نبی کی پاک داڑھی سے ہاتھ پیچھے رکھ، اب یہ ہاتھ بڑھا تو اس کو یہاں سے کاٹ کے تیری جھولی میں دھر دوں گا۔ ہے نا لبیک کہنے والے، آقا ہم حاضر ہیں۔ یہ شان ہے، یہ طریقہ ہے، محبوب کی طرف انگلی اٹھے اور پھر سلامت چلی جائے۔ حضرت عمر کا ماموں، سگا ماموں تھا، میدان بدر میں سامنے آیا، حضرت عمر جب آئے فرمایا اس کو کوئی نہ مارے، یہ میری ماں کا بھائی ہے، اس کی لاش میں تڑپاؤں گا۔ جب ماموں کے تن پہ آئی فاروق کی تلوار، ماموں نے نعرہ مارا اوے ہوش کر عمر، میں تیری ماں کا بھائی ہوں۔ عمر نے کہا ماموں جب یہ صداقت شعار تلوار تیرے بدن میں اترے گی تو کتنا مزہ آئے گا، قیامت تک دنیا کہتی رہے گی کہ عمر نے ماں کے بھائی کو اللہ کے نبی کی عزت کے لیے خاک و خون میں تڑپا دیا تھا۔ اس لیے لبیک کہنے والے ادھر ادھر آقا تیری عزت کے لیے حاضر ہیں، لبیک۔ اور صرف اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ نبی کی عزت کے لیے مسلمان جان دے بھی سکتا ہے، جان یہ نہیں کہ صرف دے، جان لے بھی سکتا ہے، جان دے بھی سکتا ہے، جب بھی جہاں بھی کبھی بھی سرکار کی عزت کی طرف، اور تو اور کوئی دل میں بھی بے ادبی کرے تو غلام برداشت۔ حضور خطاب فرماتے تھے، سرکار تقریر فرماتے تھے، میرے نبی کیا فرماتے تھے؟ تقریر نبیاں دا کم ہے، کوئی ایرے وغیرہ نتھو خیریاں دا کم نہیں، چپ لوگاں دا کم نہیں، نبی خطیب ہوتا ہے، میرا نبی تو خطیب قیامت ہے۔ اللہ حضور تقریر فرما رہے ہیں، اب کسی کو بات سمجھ آئی، کسی کو، جس کو نہ آئی
وہ اٹھا پیچھے سے، کہنے لگا راعینا یا رسول اللہ، حضور سمجھ نہیں آئی، ذرا ایک مرتبہ پھر بولو، 1 لکھ دے دی 2 لکھ دے ساں، ایک واری چا بول، محبوب پھر بولو۔ حضور بولے۔ سارے مجمع میں پیار والے نہیں ہوتے، کبھی کبھی پرلی کمپنی والے بھی چیکنگ کرنے کے لیے تشریف۔ ایک منافق کافر اٹھا، اس نے کہا موقع غنیمت ہے، اس نے زور دے کے کہا راعینا، اس نے اسی لفظ کو ٹیڑھا کیا اور حضور کی دل میں بے ادبی کر لی، دل میں بے ادبی کر لی، نیت میں بے ادبی کر لی۔ اس نے کہا اوے میرے چرواہے، ٹیڑھا جو کیا لفظ کا معنی بدل گیا۔ اب حضرت سعد بن معاذ آپ بیٹھے تھے، آپ نے سنا لفظ اور فوراً جا کے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا، فرمایا یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن، تجھ پہ خدا کی لعنت، اگر آج کے بعد تم نے یہ لفظ بولا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، میں تیری گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ سارے چپ نہیں ہوتے، کوئی نبی کی عزت پہ لبیک لبیک۔ حضرت سعد نے کیا کہا؟ فرمایا میں تیری گردن اڑا دوں گا پھر بولا تو۔ اس نے کہا وہی لفظ اس نے بولا، وہی لفظ میں نے بولا، اس کو کہتے ہو پیار والا، مجھے کہتے ہو غدار۔ فرمایا اس کا لفظ جو نکلا تھا، لفظ ایک ہے، نیت الگ ہے۔ یعنی اگر کوئی لفظ صحیح بولے، نیت ٹیڑھی ہو اور مسلمان سمجھ جائے کہ نیت ٹھیک نہیں، تو قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے تو گردن اتار دی جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ ایک مسجد کا مولوی حضرت عمر کے دور میں سورہ عبسہ پڑھتا تھا، سورہ عبسہ وتولی۔ قرآن پڑھنا گناہ تو نہیں، ثواب ہے، وہ ہر روز وہی پڑھتا۔ حضرت عمر کو پتا چلا، اس کو بلایا، پکڑوایا، کھڑا کیا، فرمایا پورے اتنی سپاروں میں تجھے اس صورت کے سوا کوئی صورت نظر؟ کیونکہ اس صورت میں بظاہر لگتا ہے کہ اللہ نے نبی پاک کو عتاب کیا ہے۔ اب اس گستاخ ہمیشہ پڑھیں گے قل انما انا بشر مثلکم، وہ آیت پڑھیں گے جس میں حضور کی شان بظاہر لگتا ہے گھٹ رہی ہے، حالانکہ ایسے ہوتا نہیں، سمجھ کا قصور ہے۔ تو آپ نے فرمایا پورے قرآن میں اس صورت کے سوا تجھے صورت نظر نہیں آتی؟ اس نے کہا مجھے اچھی لگتی ہے۔ فاروق آئے جوش میں، نکالی تلوار، فرمایا تجھے قرآن کی یہ صورت اچھی لگتی ہے، پر زمین پہ مجھے تیری صورت اچھی نہیں لگ رہی، جا۔ سلمان رشدی یا تسلیمہ نسرین یا کوئی سویڈن والا، ڈنمارک والا، کوئی امریکہ کا کتا قرآن بھی پڑھ کے اس کا سہارا لے کے بھی نبی کی بیعت بھی کرے گا۔ ہم نہیں پوچھیں گے تو قرآن پڑھ رہا تھا، ہم زمین سے اس کے ناپاک وجود کو پاک کر کے رہیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے تم تو لفظ کی بات کرتے ہو۔ علامہ اقبال روتے تھے جب کسی نے کہا علامہ صاحب وہ غازی علم الدین نے راجپال کو قتل کیا کیونکہ اس نے یہ لکھا۔ اقبال روئے، روتے روتے گھنٹوں کے بعد کہنے لگے اوے گستاخی تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ یہ گناہگار اقبال تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہاں آ کے مجھے کہے کہ تیرے نبی کے کپڑے میلے تھے، میں تو اس کی بھی گردن اتار دوں جو میرے نبی کے کپڑوں کو میلا کہے۔ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی
کوئی آدمی اگر حکارت آمیز لہجے سے میرے نبی کی نالین کو، میرے نبی کے جوتے مبارک کو اگر کوئی جوتڑیا کہہ دے تو واجب القتل ہے۔ نبی کی جوتے مبارک کو اگر کوئی ٹیڑھا لفظ بول دے، اگر کوئی یہ کہے، کوئی آدمی کسی کی میلی داڑھی، الجھی ہوئی داڑھی دیکھ کے اشارہ کرے اور منہ کو ٹیڑھا کر کے کہے نبی کی داڑھی ایسی تھی، بس یہ کہے گا اور ایمان سے جائے گا اور مسلمان اس کی وجود سے زمین کو پاک کر ڈالے گا۔ جو رسول کے کپڑوں کو میلا کہہ دے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، اور جو خود میرے نبی کو بھونکے، جو رسول کی نالین کو ٹیڑھا لفظ کہے، بھول گئے ہو۔ آج آئے کسی نے کہا تھا کہ میں کے پرجوش سمندر تھے میرے پاؤں میں، اب کہ ڈوبا ہوں تو سوکھے ہوئے دریاؤں میں۔ ہم اکیلے تھے اور کوئی بادشاہ بھی ہمارے نبی کی توہین کرتا تھا تو اس کا حساب اسی دنیا میں چکا دیا جاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا دور یاد کرو، جب کتنی ریچارڈ شیر دل بادشاہ انگلینڈ کا، فلپ فرانس کا بادشاہ، جرمنی کا بادشاہ، کتنے بادشاہوں کو صلاح الدین ایوبی کی شمشیر خارا شگاف نے، کتنے یورپ کے بادشاہ ایک زنجیر میں جکڑ کے ملک شام میں لا کے کھڑے کر دیے۔ کیا وقت ہوگا انگلینڈ، جرمنی، فرانس، جتنے بادشاہ ایک رسے میں پکڑے ہوئے اور ایک مسلمان ایوبی بیٹھا ہوا، کیوں یورپ والوں کیسے لگ رہے ہو؟ یہ بھی وقت تھا۔ اور پھر ایوبی نے کیا کیا؟ کہا ریچارڈ شیردل نبی کے واسطے تجھے آزاد کیا، جا۔ فلپ تجھے آزاد کیا، جرمنی والے فریڈرک تجھے بھی آزاد کیا، فلاں تجھے آزاد کیا۔ ایک بادشاہ تھا، صلاح الدین ایوبی اٹھا اپنی جگہ سے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہا تو دنیا کا وہ کتا ہے جو میرے نبی کو بھونکتا ہے، تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا یاد کر، ایک قافلہ مدینے جا رہا تھا، روم سے مدینے جا رہا تھا، تو نے راستے میں انہیں پکڑا تھا اور تو نے ان مسلمانوں کو ذبح کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، یاد ہے تجھے؟ اس نے کہا کیا؟ کہا تو نے کہا تھا کہ اگر مدینے والا نبی زندہ ہے تو بلاؤ اسے، تمہیں چھڑائے مجھ سے۔ تو اب سن رینالڈ، مدینے والے نے اپنے نوکر کو بھیج دیا ہے۔ تو زندگی مدینے والے نے اپنے نوکر کو بھیج دیا ہے، اپنی بے ادبی کا بدلہ چکانے کے لیے نوکر حاضر ہے۔ کچھ دیر ہو گئی، میں مدنی سے معافی چاہتا ہوں، حساب آج برابر ہو جائے گا۔ میں پیغام دوں گا آنے والی نسلوں کو کہ صلاح الدین ایوبی جیسے غیرت مند جب تک زمین پہ زندہ رہیں گے، کوئی ہماتر تماتر ڈنمارک سویڈن کا کتا اور سور، کوئی امریکہ کا خنزیر نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ بش یا اوباما بھی منہ کھولے گا، اگر ایوبی رہا تو زمین کے سینے پہ بدلے لے کے رہے گا۔ پھر ایوبی کے غیرت مند ہاتھ نے اسے جھٹکا دیا، پٹک کے زمین پہ
کہا اب سمجھ میں آئی کہ میرا نبی زندہ ہے، ایسا زندہ کہ نبی کے غلام مر بھی جائیں تو دنیا انہیں زندہ مانتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں دمشق گیا تھا تو ایوبی گھوڑے پہ، آج بھی اس کا تصویر اور سٹیچو گھوڑے پہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ایسے منہ اس کا بیت المقدس کی طرف ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا صلاح الدین ایوبی آج بھی تیار کھڑا ہے۔ 15 سال تک لڑتا رہا یورپ سے، گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے، اور جب دنیا سے ایوبی جا رہا تھا لفظ روتے ہوئے یہ تھے کہ 2 حسرتیں لے کے جا رہا ہوں، ایک یہ کہ خدا نے ایسی تلوار ہی نہیں بنائی جو ایوبی کے سینے کے پار اتر سکتی، شہادت کی آرزو لے کے جا رہا ہوں۔ دوسری حسرت یہ کہ نبی کے دین کی چوکیداری کرتے کرتے شام میں ہی مر رہا ہوں، مدینے نہیں جا سکا، مدینے نہیں جا سکا۔ یہ آرزو تھی کہ وقت ملتا تو میں تیرے کوچے میں آتا، لیکن دم ٹوٹ رہے ہیں آج جو تجھے آنا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ایوبی کو جب تک میرے نبی کا دیدار نہیں ہوا ہوگا روح نہیں نکلی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سنا ہے؟ لبیک آقا، تیرے ایوبی زندہ ہے۔ نور الدین زنگی، جب پورے یورپ نے 2 کتے مدینے کی طرف بھیجے تھے، یہ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، جنہوں نے سرنگ کھودی تھی، سرنگ کھودتے کھودتے میرے نبی کے مزار اقدس آپ کے جسم پاک کے قریب پہنچ چکے تھے کہ مدینے والے نے خواب میں نور الدین زنگی کو صدا دی، فرمایا نور الدین آج جو تجھے آنا ہے۔ 16 دن رات دن نور الدین زنگی شام سے گھوڑے دوڑاتا رہا، پاؤں گھوڑوں کے ٹوٹ گئے، اونٹوں کے پاؤں پھٹ گئے، رات دن دوڑتا دوڑاتا 16ویں دن مدینے پہنچا۔ پھر ترکیب وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ان کو سامنے بلایا، جب سارا معاملہ واضح ہوا انہوں نے کہا ہمیں یہود و نصارہ نے بھیجا ہے کہ نبی مر گیا ہے معاذ اللہ، تو اس کے جسم کو کاٹ کے یہاں لے آؤ، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے غلطی کی، نبی تو زندہ ہے۔ نبی زندہ ہے، نبی خبردار ہے۔ حضرت نور الدین زنگی نے جب ان کی لاشوں کے ٹکڑے اڑوائے اور رو کے کہا مدینے والے معاف کرنا، مدینے والے معاف کرنا، اگر تو نہ جگاتا امت برباد ہو جاتی، کریم اگر آپ نہ بلاتے ہم اجڑ جاتے، پوری امت قیامت تک کیا جواب دیتی کہ ہم اپنے نبی کے وجود کا دفاع نہ کر سکے۔ آقا ہم سو رہے تھے تو جاگ رہا تھا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کبھی نور الدین، کبھی صلاح الدین، کبھی فاروق اعظم، کبھی صدیق اکبر، کبھی مولا علی، کبھی حضرت بلال، اور کبھی کبھی کرم ہوتا ہے تو وہ تو بہت بڑے تھے، لاہور پہ کرم ہوتا ہے علم الدین کو بلا لیتے ہیں، غازی عبد القیوم کو بلا لیتے ہیں، اور جب اور کرم ہوتا ہے، چلو علم الدین تو لاہور کا تھا، وہ جو قصور کا بچہ تھا، وہ جس کی ماں بالکل غریب عورت تھی، ایک پنڈ کا رہنے والا تھا، محمد صدیق، جب نتھو مال نے قصور میں میرے نبی کی بے ادبی کی، مولوی چوپ
بڑے بڑے خطیب چپ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے بٹ، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر چپ تھے، تو مدینے والے نے جا کے بلایا تو کسے بلایا؟ جا کے صدا دی تو کسے صدا دی؟ اب مرضی ہے میرے کریم کی، جسے چاہے اسے نواز دے۔ ایک بچہ نہ نماز والا، نہ روزے والا، نہ حج والا، نہ زکوٰۃ والا، نہ مدرسے والا، نہ کالج والا، نہ عدالت والا، نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی نے پڑھایا، جس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، سارا دن روزی کماتا ہے، کدو بیچتا ہے، ٹنڈے بیچتا ہے، ایک ماں ہے، نہ چچا ہے، نہ ماما ہے، نہ تایا ہے۔ میرے نبی نے بلایا ہے تو کس کو بلایا ہے؟ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایک بچہ تھا، گنہگار تھا، سیاہکار تھا، رات کو سویا، نبی کا دیدار ہویا، میرے نبی پاک نے دیدار کرایا، ہڑبڑا اٹھ بیٹھا، رویا زور سے، ماں نے پکڑ کے سینے سے لگایا، او محمد صدیق، او صدیقہ کی ہویا؟ بیٹے نے رو کے کہا، اماں نبی پاک آ گئے، اماں نبی پاک آ گئے، اماں حضور آ گئے۔ ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا چھوٹا منہ بڑی بات نہ کر، مت کوئی حد سے، اوہ پاگل، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرات، نہ قرآن، نبی تیرے مہمان، ہوش کر نہ بول۔ کہا اماں قسم ہے تیرے سر کی، نبی پاک تھے، نبی پاک تھے، تجھے کس نے کہا؟ اماں وہ خود بول رہے تھے میں تیرا نبی ہوں۔ ماں نے بیٹے کے منہ کو چوما، بوسے لیے، کہا کچھ بولا؟ کوئی بات تھی؟ کہا بول رہے تھے محمد صدیق یہ نتھو مال ہے، مجھے بھونکتا ہے۔ ماں نے کہا جلدی اٹھ، نہا، کپڑے بدل، جا، میں نے تجھے اپنا دودھ معاف کیا۔ بیٹے کو شادی والے کپڑے پہنائے۔ آج پہلی مرتبہ جس نے جمعہ کبھی نہیں پڑھا تھا، آج تہجد کے لیے مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نے روکا ٹوکا، اے تو جمعے پہ کبھی نہیں آیا، تہجد کے وقت آ گیا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب کل والی بات اور ہے، آج والی رات اور ہے، 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھنے دے، پھر میں واپس نہیں آؤں گا، پھر میں مسجد میں نہیں آئے گا۔ کہا مولوی صاحب زندہ رہا تو ملاقات ہوگی، ورنہ گواہی ضرور دینا کہ جاتے جاتے سجدہ کر کے گیا تھا۔ اللہ اکبر، پلٹ کے آیا، ماں نے نیا جوڑا پہنایا، پتلا پتنگ، ایک دیہاتی پتر۔ ماں نے کہا جوڑا تجھے شادی والا پہنا دیا ہے، جا دولہا بن جا۔ اماں نہ تلوار، نہ تیر، نہ پستول، ماروں گا کیسے گستاخ کو۔ ماں نے جس رمبی سے کدو کو گوڈی کرتا تھا، رمبی اٹھائی، کہا لے جا ہتھیار۔ اماں رمبی ہے، کہا نہ گھبرا، عشق کی لمبی ہے، لے جا۔ رمبی کو یہاں راتوں رات سفر، پہلی بس پہ قصور آیا، اب وہ سڑک پہ آیا، قدرت نے اس کمینے کو سیر کے لیے باہر بھجوایا۔ وہی نتھو مال عین سامنے بازار میں، جو رات کو شکل یار نے دکھائی تھی سامنے نظر آ گئی، مسکرایا، کہنے لگا واہ خدایا، تیرے محبوب نے خود ہی بندوبست فرمایا۔ اب آگے رمبی پہ ہاتھ رکھ کے وہ ہاتھی یہ پتلا پتنگ چڑی کی طرح سامنے آ کے کہا نتھو مال اب سنبھال، تو میرے نبی کو بھونکتا ہے، تیری زندگی کی آخری گھڑی ہے، یہ بجلی کڑک گئی، تیری لاش تڑپ گئی۔ ایک ہی جملے میں رمبے کے ساتھ سینہ ہاتھی کا چیر کر اسے زمین پہ پٹخا کر مسجد میں جا کر رمبی کو دھویا، انہی کپڑوں کے ساتھ نماز عشق ادا کر ڈالی۔ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے، تو محمد ماں صدیقہ جسے صدیقہ بولتی تھی صدیق، آج بن گیا محمد صدیق۔ ٹھیک ٹھیک جب اس کو سزا بولی گئی، سیدھی پھانسی، لوگ آئے بوڑھی ماں سے افسوس کرنے، دیکھا تو ہار لے کے کھڑی ہے۔ لوگوں نے کہا پگلا
لی ایک سہارا وہ بھی گیا، کہا یہ تو ایک ہے، ایسا ہزار ہوتا تو نبی کے اوپر وار ہوتا۔ میں دولہے کی ماں ہوں، شہید کی ماں ہوں، مجھے مبارک دو، مبارک دو۔ کل قیامت کے دن جہاں امیر حمزہ کھڑا ہوگا وہاں میرا محمد صدیق کھڑا ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ میں نے نعرہ یاد اس لیے کروایا ہے کہ لکھ لو، ماتھے پہ لکھو، سینے پہ لکھو، دکانوں پہ لکھو، گھروں پہ لکھو، کبھی وقت ملے رات کو درود پڑھ کے کہہ دیا کرو عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو۔ جب نوافل پڑھ چکو، ایک آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت کو پڑھو اور مدینے کی طرف منہ کرو اور روزانہ کہو لبیک یا رسول اللہ۔ اگر رسول اللہ کی زیارت نہ ہو، خان محمد قادری کا گریبان پکڑ لینا۔ لبیک یا رسول اللہ۔